وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، شان و شوکت اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تن تنہا مالک ہے۔ وہ اول سے ہے آخر تک رہے گا، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 18 اور 19 تلاوت کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کے معنی، اس کے مفہوم کو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، یا اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا اور وہ بھی بھلا دیے گئے۔ اولئک هم الفاسقون، اصل میں یہی لوگ فاسق ہیں اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ ان دو آیات سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تقوی اختیار کرنے اور آخرت کی تیاری کر لینے کی
बात कही है ताकि हम दुनिया व माफिहा से बेफिक्र होकर आखिरत की तैयारी करने वाले बन जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। तमाम चीजों को अल्लाह तबारक व तआला बखूबी जानता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कामयाब ताजिर वो है जो अपने तिजारत के बारे में हमेशा गौर व खोज करता रहता है। कामयाब ताजिर वो है जो अपनी तिजारत के बारे में हमेशा गौर व फिक्र करता है। कभी हफ्ते में एक मर्तबा, कभी महीने में एक मर्तबा, कभी साल में एक मर्तबा वो अपने तिजारत और अपने दुकान का हिसाब किताब करता है और इस बात पर गौर करता है कि आया मैं दुकान ये जो चला रहा हूं, मैं तिजारत कर रहा हूं, इसमें फायदे में हो या नुकसान में। अगर वो फायदे में है तो काम को आगे बढ़ाता है, अपनी तिजारत को फैलाता है, और अगर नुकसान में है तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरी तिजारत, मेरा कारोबार खसारे में क्यों है, उस पर वो गौर व खोज करता है। मोमिन का मामला ठीक उसी तरह है। मोमिन का मामला ठीक उसी तरह है कि वो हमेशा गौर फिक्र करता है कि 24 घंटे में मेरी इबादत कैसे गुजरी है, मैंने नमाजें कितनी पढ़ी हैं, मैंने कुरान करीम की तिलावत कितनी की है, मैंने अल्लाह का जिक्र कितना किया है, मैंने खैर के काम किए हैं कितने किए हैं। कभी वो हफ्तावारी अपना जायजा लेता है, कभी महीने में एक मर्तबा जायजा लेता है, और कभी कभी वो साल में एक मर्तबा जायजा लेता है कि आया मैं अल्लाह की इताअत कर रहा हूं या अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में लगा हुआ। एक मोमिन का मामला ताजिर की तरह है। जिस तरह ताजिर अपने नफा और नुकसान को मद्देनजर रखता है, ठीक मोमिन खैर और शर के बारे में नजर रखता है। अगर वो खैर कर रहा है तो कर्जा चला जाए, और अगर शर कर रहा है तो उसको अपने शर से बचने की पूरी कोशिश करनी है। मेरे भाई और दोस्तों, माई और बहनें, सोचें और गौर करें। आज हम रमजान के आखिरी अशरे से गुजर रहे हैं। 1447 हिजरी का ये रमजान, जिसके आखिरी अशरे से हम गुजर रहे हैं, बस चंद दिनों का मेहमान है। सवाल यह है कि हमने आखिर तैयारी क्या की है? क्या रमजान जैसे गुजारना था हमने गुजारा? क्या जैसे इबादत करनी थी वैसे इबादत की? क्या हमने नमाजों की पाबंदी की? क्या हमने कुरान करीम की तिलावत की? क्या हमने जिक्र अज़कार किया? क्या हमने अपने मालों की ज़कात निकाली? क्या अपने मालों को हमने अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात किया? क्या हमने खैर के काम किए या शर के काम किए? ये मुझे और आपको मुहासबा करना है। गुज़िश्ता साल रमजान की आज की तारीख को कुछ लोग, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ थे, जिंदा थे, जो हमारे साथ सहरी कर रहे थे, जो हमारे साथ नमाजें पढ़ रहे थे, जो हमारे साथ इफ्तार में मौजूद थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस दुनिया से जा चुके हैं। वो हमारे माँ बाप हो सकते हैं, वो हमारे भाई बहन हो सकते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। आज वो नहीं है। अगला साल आएगा, अगला साल आएगा। अगले साल हम जमीन के ऊपर होंगे या जमीन के नीचे होंगे, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की कोई नहीं जानता है। जिंदगी को गनीमत जानना है, क्योंकि हर आने वाला दिन वो हमारी जिंदगी को बढ़ा नहीं रहा है, बल्कि हमारी जिंदगी को घटा रहा है। जब हमारी जिंदगी बढ़ नहीं रही है, हमारी जिंदगी घट रही है, हमारे साल घट रहे हैं, हमारे महीने घट रहे हैं, हमारे दिन घट रहे हैं, हमारे घंटे घट रहे हैं, हमारे मिनट और सेकंड घट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी दुनिया में आ जाने के बाद हमारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कब मौत आ जाए कोई
بھروسہ نہیں ہے، اس لیے موت آنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری ہم کو ابھی کر لینی ہے۔ کیا کوئی اس بات کی ضمانت دیتا ہے، کیا کوئی اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگلے سال ہم زندے رہیں گے؟ اور اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، مجھ پر بڑھاپا آئے گا، پھر اس کے بعد میں مروں گا، یہ اس کی خام خیالی ہے کہ وہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حالت نماز میں ہوتا ہوں، داہنے جانب سلام پھیرتا ہوں اور بائیں جانب سلام پھیرتا ہوں، اور مجھے اس بات کے پورے امکانات ہیں دونوں سلام کے درمیان بھی موت آ سکتی ہے۔ کتنا وقفہ ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف سلام پھیرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقفے کے درمیان بھی ہم کو موت آ سکتی ہے۔ تو اس لیے دنیا میں آخرت کی تیاری ہم کو ابھی اور اسی وقت کر لینی ہے، ورنہ اگر ہم آج کا کام کل پر ٹال دیتے ہیں تو ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آیا ہم زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے نیچے ہوں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ رات میں اٹھتے، عبادت کرتے، تھوڑی دیر سوتے، رات میں پھر جاگتے، عبادت کرتے۔ ان کی بیوی نے یا ان کی بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ تھوڑی دیر سوتے نہیں کہ اٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ تھوڑی دیر سوتے نہیں کہ ذکر و اذکار کرتے بیٹھتے ہیں، آپ تھوڑی دیر سوتے نہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آج میں زمین کے اوپر ہوں، لیکن کل کا میرا بھروسہ نہیں ہے کہ میں زمین کے اوپر رہوں گا یا زمین کے نیچے رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، ائمہ کرام ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں ہم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کیا کرتے تھے۔ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب محاسبہ نفس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس قول کے بارے میں کہا ہے کہ یہ قول صحیح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یا ایھا الناس حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا۔ اے لوگو، حاسبوا انفسکم، اپنے نفسوں کا حساب لیتے رہا کرو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تمہارا حساب و کتاب ہونے سے پہلے اپنا حساب و کتاب خود کر لو۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر انسان اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ وہ دنیا والوں سے اچھائیاں بھی چھپاتا ہے، برائیاں بھی چھپاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارے حساب و کتاب ہو، اس سے پہلے کہ تمہارے نام اعمال تولے جائیں، اس سے پہلے کہ تمہاری نیکی اور بدی تمہارے سامنے رکھ دی جائے، اپنے اعمال کا خود ہی محاسبہ کر لیا کرو۔ انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، اور انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اچھائی لوگوں کے سامنے کرنا پسند کرتا ہے اور برائی سب سے چھپ کر کے تنہائی میں کرنا پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا نام اعمال تولے جانے سے پہلے اپنے نام اعمال کو خود ہی تول کر کے دیکھ لو۔ لیکن ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کبھی نہیں کرتے، لیکن دوسرے کا محاسبہ ضرور کرتے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کبھی نہیں کرتے، دوسروں کا محاسبہ ہم کرتے ہیں۔ میں کتنے پانی میں ہوں مجھے معلوم ہے، لیکن ہم اپنا کبھی حساب و کتاب نہیں کرتے، دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فلاں آدمی بے ایمان ہے، فلاں آدمی بے نمازی ہے،
فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ویسا ہے۔ باقاعدہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے؟ اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، سامنے والا ایک نمبر کا نالائق ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا یہ الفاظ کسی کے لیے کہنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ کیوں نہیں ڈرنا چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ کیوں دوسروں پر انگلیاں ہم اٹھا رہے ہیں؟ اور کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جب ہم کسی کی طرف ایک انگلی سے اشارے کرتے ہیں تو یہ 3 انگلیاں ہماری طرف کہتی ہے کہ تو دوسروں کی طرف تو انگلی کر رہا ہے، لیکن 3 انگلیاں تیری طرف کہہ رہی ہے کہ تو 3 مرتبہ دوسروں سے برا ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا۔ تمہارے نام اعمال تولے جانے سے پہلے اپنے نام اعمال کو خود تول لو۔ انسان 24 گھنٹے جو کام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بستر پر جب آتا ہے، کہیں وہ نوکری کر کے، کہیں وہ کام کاج کر کے، کہیں تجارت کر کے، جب وہ سونے کے لیے بستر پر آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ آیا میں نے نیکیاں زیادہ کی ہیں یا برائیاں زیادہ کی۔ اگر نیکیاں کی ہیں اللہ کا شکر ادا کرو اور آرام کی نیند سو جاؤ۔ موت آ جائے تو اس حالت میں ہوگی کہ اللہ راضی ہوگا۔ اور اگر دن بھر میں یا 24 گھنٹے میں ہم سے برائیاں زیادہ ہوئی ہیں اور ہم سونے کی کوششیں کر رہے ہیں، کروٹ بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے اور برائیاں ہم سے زیادہ ہوئی ہیں، تو اٹھو، اٹھ کر کے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے بھی ہم پر موت واقع ہو سکتی ہے۔ آج مسلمانوں نے موت کو بھلا دیا، آج مسلمانوں نے اپنے انجام کو بھلا دیا۔ آج ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہے اور سامنے والے کو برا کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کام ہم جو کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان کا جو نفس ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور یہ نفس کیا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر ہماری روح سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں، اور یہ بالکل لطیف اور باریک چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نفسانی خواہشات، یہ جو نفس کی خواہشات ہیں یہ کبھی کم نہیں ہوتی ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑا مشہور شعر ہے، آپ جانتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ یہ انسان کا نفس اس کو ہمیشہ خاموشی سے، چین سے بیٹھنے نہیں دیتا ہے، ہمیشہ اس کو کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر نفس کے بارے میں بیان کیا گیا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ذرا اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 3 میں سے ہمارا نفس کون سا ہے۔ نفس امارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے آیت نمبر 153 میں فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی کو بیان اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ جو نفس ہے کبھی بھی ہم کو برائیوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ یہ نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ الا من رحم ربی، لیکن جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رحم کا معاملہ کرے وہ نفس امارہ کے شر سے بچ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس امارہ
اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، شہوات کی طرف لے جاتا ہے، شبہات کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ یہ لے گا تو اچھا ہوگا، یہ کرے گا تو اچھا ہوگا، ایسا ہوگا تو اچھا ہوگا۔ خواہشات ایسی ہیں کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں۔ یہی انسان کی کیفیت ہے کہ نفس انسان کو، یہ نفس سے ہمارا خاموش بیٹھنے نہیں دیتا ہے، خواہشات پر خواہشات، خواہشات پر خواہشات انسان کے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے، اور انسان خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے موت کے منہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو برائی کی طرف آمادہ تو کرتا ہے، برائی کی طرف لے کر بھی جاتا ہے، برائی بھی کرواتا ہے، لیکن برائی کروانے کے بعد پچھتاتا ہے۔ کم سے کم اگر ایسا بھی نفس ہو تو فائدہ مند ہے، لیکن نفس سے امارہ بڑا خطرناک ہے، برائیاں صرف لاتا رہتا ہے، برائیوں سے بچنے کی تاکید نہیں کرتا۔ اور نفس لوامہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس لوامہ بھی اگر ہمارے جسم کے اندر ہماری روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تب بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کہ وہ برائی کی طرف لے تو جاتا ہے لیکن شرمندگی کے ساتھ ہمیں ندامت اور توبہ کی طرف لاتا ہے۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ اکبر۔ یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، جو صالحین کا ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے ولیوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کے بارے میں جو کہ نفس مطمئنہ ہے، سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی ہو کر لوٹ جا۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ ایسا ہے، اگر بندہ مرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے نفس مطمئنہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر تم مر جائے گا، رب تجھ سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جو 3 نفس میں نفس مطمئنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نفس مطمئنہ ایک ایسی چیز ہے، ادھر انسان مرے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا اور سیدھے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، غور کرنے والی بات ہے کہ آج ہمارا نفس ان 3 میں سے کون سا ہے؟ اور یہ نفس بڑا خطرناک ہے۔ نفس سے پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے خود تاکید کی ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ ہم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں اس میں یہ بھی پڑھا جاتا ہے، وَمِن شُرُورِ انفسنا، اے اللہ ہمارے نفسوں کے شرارت سے ہماری حفاظت فرما۔ ذرا یہ قرآن کریم کا ایک مقام میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ شمس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء اذا بناها والارض وما طحاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزوں کی قسم کھائی ہے، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم۔ ان 6 قسموں کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا،
उस नफ्स की कसम जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। ये नफ्स को, नफसानी ख्वाहिशात को पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने 6 मखलूकात की कसम खाने के बाद कह रहा है व नफ्सिन व मा सव्वाहा, और कसम है उस नफ्स की जिसको बनाया, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इस नफ्स के अंदर फुजूर भी है, तकवा भी है। अगर आप बात पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो ये बात समझने में आपके लिए आसानी होगी। 6 चीजों की कसम खाने के बाद अल्लाह ताला ने 7वें नंबर पर नफ्स की कसम खाई। अल्लाह ताला ने नफ्स की कसम खाने के बाद फरमाया फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इस नफ्स के अंदर फुजूर है यानी बुराइयां हैं, गुनाह है, और तकवा भी है, नेकी भी है, परहेजगारी भी है। सवाल यह है कि इस नफ्स के अंदर तकवा पहले क्यों नहीं है, खैर पहले क्यों नहीं है, शर बाद में क्यों नहीं है, जबकि नफ्स के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया फुजूरहा व तक़वाहा, इस नफ्स के अंदर हमने बुराइयां भी रखी है, शर भी रखा है, और तकवा यानी खैर भी रखा है। इसका मतलब यह है नफ्स बुराई की तरफ आमादा जल्दी होता, नफ्स बुराई की तरफ आमादा जल्दी होता है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो किसी जंगल में चले जाएं, किसी जंगल में चले जाएं, जंगल में आपको कांटेदार दरख्त ज्यादा मिलेंगे और फलदार दरख्त कम मिलेंगे। जंगल में कांटेदार दरख्त आपको ज्यादा मिलेंगे और फलदार दरख्त कम मिलेंगे। ठीक उसी तरह हमारे नफ्स के अंदर बुराइयां ज्यादा मिलेंगे और हमारे नफ्स के अंदर खैर तकवा कम मिलेगा। करना क्या पड़ेगा इसको, ये नफ्स उधर इधर दौड़ता रहता है, कभी वहां गया कभी यहां गया, नफ्स के पीछे पड़ करके इंसान गुमराह हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पहली बात तो ये है अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखो, नफसानी ख्वाहिशात को तबाह करके रखो, कुचल करके रखो। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया वो कामयाब हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, इन आयात से हमें यह मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स को कुचलने की बात कही है। कभी भी नफ्स के पीछे, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे नहीं जाना है, बल्कि नफ्स को अपने पैरों तले रोंदते रहना है, अपनी पूरी की पूरी नफसानी ख्वाहिशात को। ये नफ्स दबता है या मरता है, यह भी बड़ा समझने वाला मसला है। ये नफ्स दबता है या मरता है, मालूम होना चाहिए कि ये नफ्स मरता नहीं है, ये वक्ती तौर पर दबता है। ये नफ्स मरता कब है, इंसान जब मरता है तो ही नफ्स मरता है। तब तक कहता है माल माल माल, शोहरत शोहरत शोहरत, औरत औरत औरत, दुनिया दुनिया दुनिया, दुनिया के पीछे जो है ये नफ्स भागते रहता है। ये कभी नफसानी ख्वाहिशात इंसान के कम नहीं होते हैं। ये दबता कब है, उसके लिए समझने को एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। आप किसी नदी या नाले के किनारे चले जाएं, किसी नदी या नाले के किनारे चले जाएं, वहां जब आप जाएंगे कांटेदार दरख्त होते हैं। जब बारिश ज्यादा होती है तो नदी और नाले के जो पानी की सतह होती है वो ऊंची होती है, पानी ज्यादा आ जाता है। पानी ज्यादा आता है लेकिन उसके नीचे कांटेदार दरख्त होते हैं, वो मरते नहीं हैं, वक्ती तौर पर पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से दबते हैं। नदी नाले में जब बारिश का पानी ज्यादा आता है, बहाव ज्यादा होता है, तो वो कांटेदार दरख्त अंदर दबे रहते हैं, मरते नहीं हैं। जैसे ही पानी की जो तेज रफ्तारी है या पानी का बहाव कम हो जाता है तो वो दरख्त पूरी ताकत के साथ खड़े होते हैं। नफ्स का मामला यही है, जब इस पर अल्लाह रसूल की तालीमात की बारिश होती है तो ये नफ्स दबा रहता है। जहां अल्लाह रसूल की मुखालिफत शुरू हो गई, नफ्स पूरी शरारतों पे आ जाता है। हम सोचते नहीं है कभी भी,
بس وہ ہونا، یہ ہونا، وہ چاہیے، یہ چاہیے، اس کی طرف، اس کی طرف، بس یہ بھاگتے رہتے ہیں۔ اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دے، جتنی دولت کمایا ہونا ساری کی ساری تیرے راستے پر لٹا کر کے آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے تو ختم، کوئی چیز اب بچنے والی نہیں ہے، تو خود ختم ہونے والا ہے۔ اتنا وقت دیا گیا نا تجھے، 30 سال کی عمر ملی، 40-50 سال کی عمر ملی، 60-70-80 سال کی عمر دی گئی تجھے، کبھی تو نے غور کیوں نہیں کیا؟ موت آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ وقت دے، اب دینے والے وقت نہیں ہے، وقت آ گیا ختم۔ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت، ایسی نوبت آنے سے پہلے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرنی۔ صحیح مسلم کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ ایک مشہور صحابی ہیں جن کو فاتح مصر کہا جاتا ہے، وہ کمانڈر رہ چکے ہیں، جن کا نام ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے مصر کے فاتح رہ چکے ہیں، کمانڈر جنرل رہ چکے ہیں۔ ان کی موت کا وقت بالکل قریب ہے، تب موت آنے والی ہے، رونے لگتے ہیں۔ جب یہ رونے لگتے ہیں، تو ان کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص وقت کا محدث ہے بیٹا اپنے باپ سے پوچھنے لگتا، ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ موت سے ڈر کے تو نہیں رو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا شرف دیا، دین کی آپ نے اتنی بڑی خدمت کی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ موت سے ڈر کے تو رو رہے ہیں، نہیں رو رہے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بیٹے میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، موت تو آنی ہی آنی ہے، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان ہے، میں موت سے ڈر کر کے نہیں تو رو رہا ہوں، بلکہ میں اپنی زندگی کو جو میری گزر چکی ہے اس کو سوچ کر کے میں رو رہا ہوں، میری زندگی 3 مرحلوں پہ گزر چکی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹے اب جو میں باتیں کہنے جا رہا ہوں غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ میرا پہلا دور ایسا تھا، میں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا، میرا پہلا دور ایسا تھا، میں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا، میں نے پوری کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ اگر میں نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہوتا یا اسی کفر کی حالت میں مرا ہوتا تو میں سیدھے جہنم میں جاتا۔ نبی سے دشمنی تھی، مجھے مسلمانوں سے دشمنی تھی، میں تاک میں رہتا تھا کہ نبی کے لیے موقع مل جائے اور نبی کو میں اس دنیا سے الوداع کہلوا دوں، لیکن اگر میں کفر کی حالت میں مر گیا ہوتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ میری زندگی کا ایک دوسرا دور آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ہدایت کے فیصلے کیے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے میرے لیے ہدایت کے فیصلے کیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا آگے تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر بن عاص تمہارا ارادہ کیا ہے اور کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ تو نیک ہے، ارادہ اچھا ہے، برا نہیں ہے، بس ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ان گناہوں کا کیا ہوگا جو میں نے اسلام لانے سے پہلے کیا؟ میں نے اللہ کو برا بھلا کہا ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے،
قرآن کے بارے میں میں نے مخالفت کی ہے، مسلمانوں کو میں نے اذیتیں دی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمرو بن عاص اگر تو اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسلام تو قبول کر لے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اتنا ہی نہیں، اگر سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِلَّا مَن تَابَ، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وَآمَنَ اور ایمان لاتا ہے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور نیک عمل کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوست، مائیں اور بہنیں، سوچیں اور غور کریں، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر رہا ہے، اور جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیوں میں بدل رہا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے سچے دل سے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے، نماز کی اقامت شروع ہونے سے پہلے، قد قامت الصلاۃ کہیں جانے سے پہلے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دائیں والے کو، بائیں والے کو، آگے یا پیچھے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے تعلق اپنے رب سے جوڑ لو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے گناہوں کو۔ عجیب بات یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے، مسلمانوں کا ذرے برابر پرواہ نہیں۔ جو لوگ اللہ والے ہیں رو رہے ہیں، جو لوگ رمضان سے محبت کرتے ہیں اور روزوں سے محبت کرتے ہیں، جن کو تراویح سے محبت ہے، جن کو سحری اور افطاری سے محبت ہے، وہ آج پچھتا رہے ہیں کہ یہ رمضان آیا کیسے اور جا کیسے رہا ہے۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا رب کو منہ دکھانا نہیں ہے؟ کیا رب کے پاس جانا نہیں ہے؟ توبہ کب کرو گے؟ کب رب کو راضی کر لو گے؟ کب اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے؟ میرے بھائی اور دوستو، اے نوجوانوں، آج بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے، خطبہ جمعہ کے ختم ہونے سے پہلے رب کے درمیان میں توبہ کر لو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور میں نے اسلام قبول کر لیا، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پہلے نفرت تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے نبی سے اتنی محبت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے یہ محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنی آنکھ بھر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ نبی کا روب ایسا تھا کہ کوئی صحابی آنکھ بھر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تھے۔ کہنے لگتے ہیں کہ اگر دوسرے مرحلے میں نبی کے زندہ رہتے ہوئے مر گیا ہوتا، مجھے امید تھی کہ میں کہاں جاتا؟ جنت میں جاتا۔ پہلے مرحلے میں مرا ہوتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا۔ اب دوسرے مرحلے میں مرا ہوتا تو جنت میں جاتا تھا۔ لیکن ایک تیسرا مرحلہ میری زندگی میں آیا، ایک تیسرا مرحلہ میری زندگی میں آیا، مجھے کچھ ذمہ داریاں دی گئی۔ میں مصر گیا، مصر فتح ہوا، وہاں کا مجھے گورنر بنایا گیا، میں وہاں ذمہ داریاں سنبھالتا رہا، مجھے وہاں کی امارت دے دی گئی، میں وہاں کا ذمہ دار بن گیا۔
اب سوچتا ہوں میں نے اس ذمہ داریوں کو نبھایا کہ نہیں نبھایا. اب مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ آیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. اللہ اکبر. صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، اور رو رو کر کے کہہ رہے ہیں اب مجھے ذمہ داریوں کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ کہے گا کہ میں نے تجھے ذمہ داری دی تھی، آخر تو ذمہ داری کو نبھایا کہ نہیں نبھایا. اب میں سوچتا ہوں کہ جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ دار مجھے بنایا تھا میں نے ذمہ داریوں کو نبھایا کہ نہیں نبھایا. میرے بھائی اور دوستو سوچو اور غور کرو. ایک صحابی ایک ملک کے، ایک علاقے کے، کچھ بستیوں کے ذمہ دار ہیں، وہ رو رہے ہیں مرنے کے وقت میں. آج ہم بھی تو ذمہ دار ہیں، ہم اپنی فیملی کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے خاندان کے ذمہ دار ہیں، ہم کسی مسجد کے، کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ہم کسی تنظیم کی، کسی انجمن کے ذمہ دار ہیں. وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں ہے. یاد رکھو جس کے اندر سے احساس مر جاتا ہے وہ آدمی کبھی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور و خوض نہیں کرتا. احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہو جائے اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے. احساس اپنے اندر پیدا کرو. اگر آپ شوز پہن کر چلنے لگے، اگر آپ شوز پہن کر چلنے لگے، ایک چھوٹا سا کنکر آپ کے شوز کے اندر آ جائے تو آپ کے لیے چلنا دشوار ہو جاتا ہے، آپ کے لیے بھاگنا دشوار ہو جاتا ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے شوز نکالتے ہیں، اس کنکر کو باہر نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد جاتے ہیں. ایک معمولی چھوٹے سے کنکر کی وجہ سے آپ کو شوز میں چلنا نہیں آتا. اتنے بڑے بڑے گناہ لے کر کے آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے گناہ ہم لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں. کیوں احساس نہیں ہوتا کہ میں شرک کر رہا ہوں، میں کفر کر رہا ہوں، میں منافقت کر رہا ہوں، میں چمچا گیری کر رہا ہوں، میں غیبت کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں تکبر کر رہا ہوں. یہ بڑے بڑے گناہ لے کر کے چل رہے ہیں. احساس ذرہ برابر بھی نہیں ہے. شوز میں کنکر کا احساس ہے، ہمارے جسم میں گناہ ہے اس کا احساس ہم کو نہیں. کب اپنے اندر احساس پیدا کرو گے؟ کب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنو گے؟ کب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے؟ اور یاد رکھو یہ جتنی دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہو، جتنی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، جس دن مرو گے اس دن تمہارا نام نہیں لیا جائے گا. کہیں گے کہ یہ میت ہے، اس کو کب اٹھانے کی تیاری ختم کر. پوری دولت ختم، پورا نام ختم، پوری شہرت ختم، سارے تقسیم کر دیے جائیں گے اور لے جا کر کے منو مٹی کے اندر دبا دیں گے. کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے سوائے ہماری نیکیوں کے، ہماری اچھائیوں کے، اور ہماری اچھائیاں اور ہماری برائیاں پوری کی پوری خبر میں. اگر میں یہ دوسرے دور میں مر گیا ہوتا تو سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے جنت میں جاتا. اب تیسرا مرحلہ آیا، ذمہ داریاں دی گئی. اب سوچ رہا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں اور روتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ بیٹا عبداللہ، میرے اس دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. میری تم سے نصیحت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے مرنے کے بعد رونا نہیں. میرے مرنے کے بعد رونا نہیں. میرے مرنے کے بعد رونے والیوں کو بلانا نہیں. میرے رونے کے بعد آگ لے کر کے ساتھ میں نہیں چلنا. ہاں بیٹے نصیحت ہے میری، جب مجھے قبر میں دفن کر دو تو بالکل مٹی کو آرام سے میرے اوپر ڈالنا. جب مٹی ڈال دی جائے میری قبر کے اوپر اتنی دیر تک کھڑے ہو کر کے میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا. جتنا ایک اونٹ کو ذبح کرنے، اس کی چمڑی چھلنے اور پھر اس کے بعد اس کے گوشت کی بوٹی بنانے، تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، میرے بیٹے دنیا والے سب میری قبر سے چلے جائیں، تو کھڑے ہو کر کے میرے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا، کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے، جواب دینا. ایک صحابی رسول، ان کی زندگی میں یو ٹرن آیا، اللہ والے بن گئے. ہماری زندگی میں یو ٹرن کب آئے گا؟ ہماری زندگی میں یو ٹرن کب آئے گا؟ کب ہم اللہ والے بنیں گے؟ کب ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنیں گے؟ کب ہمارے
اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوست، مائیں اور بہنیں، ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں۔ اپنے دنوں کو دیکھیں کہ ہماری عبادت ہو رہی ہے یا نافرمانی ہو رہی ہے، ہماری راتوں کو دیکھیں ہماری عبادت ہو رہی ہے یا نافرمانی ہو رہی ہے۔ اگر زندگی عبادت میں گزر رہی ہے شکر کرو اللہ کا، اور اگر زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے توبہ کر کے اٹھو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا اور نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہو، کس کا؟ ہم سب کا آخری جمعہ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری نماز جمعہ ہو، اس کے بعد ہماری زندگی میں جمعہ نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سال آخری ہو، اگلا رمضان ہم دیکھ نہ سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آخری ہماری یہ 21 اور 23 میں راتیں ہو، روزے ہوں، اگلے سال ہو سکتا ہے کہ یہ نصیب نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم زمین کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، زمین کے نیچے بھی ہو سکتے ہیں۔ مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو اور اپنے گناہوں کو رب کے سامنے پیش کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، اور ہم تمام کی بخشش اور مغفرت کرنے والا۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس مختصر زندگی کے اندر رب کو راضی کر لو، اور کسی سے رب راضی ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے رب اپنی رحمت سے اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر ہم نافرمانیاں کرتے رہے، نافرمانی کی حالت میں موت آ گئی، تو پھر یاد رکھو جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو اب تک عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ بقیہ زندگی تیری نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے نبی محترم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں وقت کو، عمر کو، زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے تیری طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ یہود و نصارہ کے لیے تو کافی ہو جا۔ اے اللہ ظالموں کو ان کی کردار تک پہنچا دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔